بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے لیسن میں ہم نے سورۃ البلد کی پہلی 7 آیات دیکھی تھیں، جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس غفلت و جہالت پر تنبیہ کی تھی کہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی قدرت حاصل ہی نہیں، اور یہ کہ اس کے اعمال اور افعال کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ چند نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اگر صرف ان کی حکمت پر ہی غور کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو مان لے، اور ان نعمتوں کے شکر کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اب ہم 8ویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین۔ الم آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم نہیں، کیا نہیں، نجعل دے ہم، لہو اس کو، عینین 2 آنکھیں، کیا نہیں دی ہم نے اس کو 2 آنکھیں۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں ہماری آنکھوں کو کتنے خوبصورت طریقے سے بنایا ہے، اور یہ ہماری جسم کا بہت نازک ترین حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں باریک پردے بنائے، اور ان پردوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے نازک رگیں رکھی ہیں بہت سی، جن میں سے قدرتی روشنی سے ہر چیز کی تصویر بنتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے بہت سے انتظامات کیے ہیں، کہ جیسا کہ ہماری آنکھیں بہت نازک ہیں تو ان کی اب حفاظت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھی بہت زبردست انتظامات کیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ جب بھی کوئی نقصان دہ چیز سامنے سے آتی دکھائی دیتی ہے تو ہماری آنکھیں خود بخود بغیر کسی تکلیف کے بند ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ان پردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پلکوں کے بال کھڑے کر دیے ہیں تاکہ کوئی گرد و غبار وغیرہ آنکھوں میں نہ جا سکے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو چہرے کے اندر اس طرح سے رکھا ہے کہ اوپر ماتھے کی سخت ہڈی ہے اور نیچے رخسار مطلب گالوں کی سخت ہڈی ہے۔ آدمی چہرے کے بل گر جائے یا اس کے چہرے پر اگر کوئی چیز آ پڑے تو اوپر نیچے کی ہڈی آنکھ کو بچا لیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے، کیا نہیں دی ہم نے اس کو 2 آنکھیں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ اصل میں اپنی ایک نعمت کا ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت نوازی ہے یہ 2 آنکھیں۔ اب ہم آیت نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلِسَانًا وا اور، لسانًا زبان، وا اور، شفتین 2 ہونٹ، اور زبان اور 2 ہونٹ۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ آنکھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری نعمت کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہماری زبان، اور تیسری نعمت ہمارے ہونٹ۔ اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوسری نعمت بیان کی ہے ہماری زبان، کیسی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ ہماری دل کی باتوں اور خیالات کو بیان کرنے کے لیے، اور جو بھی ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں ہمارا دماغ اس چیز پر غور کرتا ہے اور الفاظ تیار کرتا ہے، اور ان الفاظوں کو اس مشین، اس زبان کے ذریعے نکالتے ہیں ہم، اور اپنا جو بھی ہمارا میسیج ہوتا ہے وہ دوسروں تک کنوے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اتنا بڑا کام اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ سننے والا جو بھی ہماری بات سن رہا ہوتا ہے اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان الفاظ کے زبان پر آنے تک کتنی بڑی مشینری نے کام کیا ہے، کہ سب سے پہلے ہمارے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہمارا ذہن جو ہے وہ اس خیال کو پروسیس کرتا ہے، اس کے اکارڈنگ پھر الفاظ تیار ہوتے ہیں، اور پھر وہ الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ زبان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تیز رفتار مشین بنایا ہے کہ اس سے ایسا کلمہ بھی کہا جا سکتا ہے جو اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دے، جیسے کلمہ ایمان، اور ایسی بات بھی کی جا سکتی ہے جو دنیا میں اسے دشمن کی نظر میں محبوب بنا دے، جیسے کسی غلطی کی معافی۔ اور اسی زبان سے اتنے ہی مختصر وقت میں ایسا کلمہ بھی بولا جا سکتا ہے جو اس کو جہنم میں پہنچا دے، جیسا کہ کلمہ کفر، یا دنیا میں اس کے بڑے سے بڑے مہربان دوست کو اس کا دشمن بنا دے، جیسا کہ گالی گلوچ وغیرہ۔ جس طرح انسان کے بے شمار فائدے ہیں، زبان کے بے شمار فائدے ہیں، اس کی ہلاکت بھی بہت زیادہ ہے، گویا کہ ایک تلوار ہے جو دشمن پر بھی چل سکتی ہے اور خود اپنا گلا بھی کاٹ سکتی ہے۔ اس جگہ ہونٹوں کا ذکر اب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس آیت میں،
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے، اس نے اس کو روکنے اور بند کرنے کے لیے ہونٹ بھی دیے ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کرنا چاہیے اور بے موقع زبان نہیں چلانی چاہیے۔ جو کچھ بھی ہم بولیں تو ہمیں پہلے سوچنا چاہیے اور پھر بولنا چاہیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دو بہت بڑی نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ایک زبان اور دوسری ہونٹ، اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا ذکر کیا تھا۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 10۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَهَدَيْنَاهُ وا اور ہدیناہ دکھا دیے ہم نے اس کو، نجدین دونوں راستے، اور دکھا دیے ہم نے اس کو دونوں راستے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ دو راستوں کی ہدایت دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر، نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی کی پہچان اور تمیز اس کے وجود میں انسان کے وجود میں رکھتی ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں راستے ہمیں دکھا دیے ہیں، اور ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جون سا مرضی راستہ چن لیں۔ ابتدائی ہدایت تو انسان کو خود اس کے ضمیر سے ملتی ہے، پھر اس ہدایت کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اور آسمانی کتابیں ہمارے پاس بھیجی ہیں جو ان کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ جاہل اور غافل انسان اور حق کے منکر ذرا اپنے ہی وجود پر اگر ہم نمایاں چیزوں میں غور کر لینا تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم، پھر زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں، پھر دو راستے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر کے اور شر کے بتائے ہیں، ہم ان میں سے خیر کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہمیں دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 11۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فلا، فا کا مطلب ہوتا ہے مگر، لا نہیں، مگر نہیں، اقتحم گزرا یہ، عقبہ گھاٹی پر سے ہو کر، مگر نہ گزرا یہ گھاٹی پر سے ہو کر۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ 12ویں آیت بھی ساتھ ہی دیکھتے ہیں، پھر ہم دونوں آیتوں کا اکٹھا ترجمہ کریں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَا اور کیا، أَدْرَاكَ تم سمجھے کہ، ماں کیا ہے، عقبہ گھاٹی، اور کیا تم سمجھے کہ کیا ہے گھاٹی۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گھاٹی کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ گھاٹی اصل میں اطاعت، عبادت اور اخلاق کی بلندیاں ہیں، اور ان پر چڑھنے کا راستہ اس لیے دشوار گزار ہے کہ نیکی و اطاعت کے راستے عموماً انسان کی خواہش کے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور طبیعت کے لیے ناگوار ہوتے ہیں، اس لیے ان پر چلنا انسان کو بہت مشکل لگتا ہے، اور جبکہ جو بدی کا راستہ ہوتا ہے وہ انسان کو بہت آسان لگتا ہے، اور اس کا نفس جو ہوتا ہے وہ بھی اس چیز کی خواہش کر رہا ہوتا ہے یا خواہش نفس کے مطابق ہوتا ہے اس بدی کا راستہ، اس لیے انسان کو بدی کے راستے پر چلنے میں آسانی، اور جو خیر کا راستہ ہے، جو نیکی کا راستہ ہے، اس پر چلنے میں انسان کو دشواری ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پہ گھاٹی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، کہ یہ اطاعت، عبادت اور اخلاق کی بلندیاں ہیں۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 13۔ فَقُّ رَقَبَةٍ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَقُّ چھڑانا، رقبہ کسی کی گردن کا، کسی کی گردن چھڑا دینا۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اس میں کئی قول ہیں۔ گردن چھڑانے کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے مسلمان غلام آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض کے بدلے آزاد کرنے والے کے اسی عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک اور بھی مطلب، اس میں ایک اور بھی قول ہے اس آیت کا، کہ کسی مفلس قرض دار کا قرض ادا کرنا یا معاف کر دینا۔ اسی آیت کا ایک اور بھی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ظالم سے مظلوم کی جان چھڑا دینا مال یا طاقت کے ذریعے۔
گناہوں سے توبہ کر کے اپنے نفس کو آزاد کروا دینا، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر سے خود اپنی گردن چھڑا لینا۔ یہ بہت سارے قول ہیں اس آیت کے بارے میں کہ گردن چھڑانے کا کیا کیا مطلب ہو سکتے ہیں۔ غلام کو آزاد کروانا، قصاص ادا کر دینا، یا پھر کسی ظالم یا مظلوم کی جان چھڑوا دینا مال یا طاقت کے ذریعے، اور اس کے علاوہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے نفس کو آزاد کروا دینا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 14۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس کا اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ او یا اطعام کھانا کھلانا، فی یوم دن میں، ذی مسغبہ بھوک کے، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی شخص بھوکا ہو، اسے کھانا کھلانا شدید حاجت، جنگ، سیلاب یا قحط سالی کے دوران جب غلہ بھی کم ہو، ان حالات میں بھوکے کو کھانا کھلانا دوسری بہت سی نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اس لیے اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اب ہم آیت نمبر 15 دیکھ لیتے ہیں۔ یتیما ذا مقربہ، اس کا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ترجمہ۔ یتیمن، یتیم کو، ذا مقربہ، جو رشتہ دار ہو، یتیم کو جو رشتہ دار ہو۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ بھوکا اگر یتیم بھی ہو تو اور زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یتیم سے شفقت کرنا کرنے کا زیادہ حق ہے، یتیم کے ساتھ شفقت کرنا۔ اگر رشتہ دار بھی ہو تو اور زیادہ ثواب ہو جاتا ہے، کیونکہ کھانا کھلانے کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہے اس میں شامل۔ آیت نمبر 16 دیکھ لیتے ہیں۔ او مسکینا ذا متربہ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ او یا مسکینن، نادار کو، ذا متربہ، مٹی پہ پڑے ہوئے، یا نادار کو مٹی میں پڑے ہوئے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا پھر ایسے شخص کو کھانا کھلانا جو انتہائی مسکین ہو اور غربت کی وجہ سے مٹی میں رل رہا ہو، اس کے پاس اسباب معاش وغیرہ بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کو کھانا کھلانا بھی بہت زیادہ